بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر کے خوبصورت شہر راولا کوٹ سے سامنے آنے والی اطلاعات انتہائی افسوسناک ہیں، جہاں ہر طرف اندرون شہر سخت پابندی اور کرفیو کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ دوسری جانب شہری خوراک اور ادویات کی شدید ترین قلت سے دوچار ہیں۔ کیا راولا کوٹ ایک سنگین انسانی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس کے لیے ساتھ ساتھ مظفر آباد سے بھی انتہائی اہم خبر موصول ہو رہی ہے۔ مکمل تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ راولا کوٹ شہر اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والی آبادی اس وقت ایک بے مثال اور سخت غذائی بحران کی لہر سے گزر رہی ہے۔ شہر میں گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے اور باعث سے اندرونی علاقوں میں داخلے پر پابندی قائم ہے، جس کی وجہ سے شہر کے اندر آٹا تقریباً ختم ہو چکا ہے، جبکہ چاول اور دیگر ضروری اشیاء خورد و نوش اور بنیادی ادویات کی نایابی کی اطلاعات بھی مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ مقامی شہریوں کے مطابق آج سے راولا کوٹ شہر کے اندر کرفیو میں مزید سختی کر دی گئی ہے۔ بالخصوص عنایت بیکری چوک، ظہیر چوک اور بینک روڈ جیسے مرکزی علاقوں پر نقل و حمل پر شدید پابندیاں عائد ہیں۔ یہ صورتحال اس کے برعکس جب 2 روز قبل مساجد کے ذریعے یہ اعلانات کیے گئے تھے کہ اندرون شہر نقل و حمل اور دکانوں تک رسائی میں نرمی کی جائے گی اور CMH کو عام عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ فی الوقت صرف اس CMH والی سمت پیدل چلنے والے افراد کے لیے تھوڑی نرمی بتائی جا رہی ہے، مگر وہاں بھی عام شہریوں کی پہنچ انتہائی مشکل ہے، جبکہ شہر کے اندر کسی قسم کے سامان زیست کی دستیابی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بحران کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دنوں تک شہری آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے اور 4 سے 5 گھرانے مل کر کھانا تیار کرتے تھے۔ LNG گیس سلنڈر ختم ہونے کی وجہ سے لوگ نزدیکی علاقوں سے لکڑی لا کر سینوں میں آگ جلانے پر مجبور تھے، تاہم اب کھانے پینے کا سامان ہی ختم ہو جانے سے پورا شہر ایک بڑے فوڈ کرائسس کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے، جو کسی سنگین اور سانے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اسی اثنا میں مظفر آباد کے علاقے مکڑی سے بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جہاں مبینہ طور پر عوام پر براہ راست فائرنگ کی خبریں ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق چنار اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر حیدر میر گولی لگنے سے زخمی ہو گئے، جبکہ 10 سے 15 دیگر افراد بھی زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ چیلا بانڈی سے بھی ایک شخص کے شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ ان کشیدہ حالات میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ تمام تر معاملات کو بردباری اور انسانی بنیادوں پر حل کرنے کی جانب قدم اٹھایا جائے، تاکہ عام شہریوں کو غذا اور علاج جیسی بنیادی سہولیات کی فوری فراہمی ممکن ہو سکے۔ مسائل کا پرامن حل اور عوامی تحفظ ہی وہ واحد راستہ جو کسی بھی بڑے حادثے کو روک سکتا ہے۔ صدائے حق کشمیر نیوز عوام کی حقیقی آواز بن کر حقائق پر مبنی اور ذمہ دارانہ صحافت کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھے گا۔